الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ہم نے بات شروع کی تھی میثاق مدینہ کے تناظر میں اقوام متحدہ کے عالمی ادارے یا اس کے منشور عالمی منشور پر، اور یہاں تک بات ہو گئی تھی کہ کہاں کہاں پر کس طریقے پر اقوام متحدہ یا اقوام عالم میثاق مدینہ سے رہنمائی حاصل کر رہی ہے۔ مذہب علاقائیت اور قومیت لسانیت سے بالاتر ہو کے آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہی ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ وہ اثرات، وہ ثمرات، وہ فوائد، وہ نتائج جو قبائل عرب نے میثاق مدینہ کی دیکھی تھی، آج وہ ثمرات اقوام عالم یا اقوام متحدہ کے عالمی منشور یا اس عالمی ادارے کے اقوام عالم دیکھ نہیں رہے۔ اقوام متحدہ کس طرح اپنے مقاصد کے حصول میں یا اپنے اغراض و مقاصد کے حصول میں ناکام ہے، ان وجوہات پر ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلے نمبر پہ اقوام متحدہ اس لیے ناکام ہے یا اپنے منشور پر عمل درآمد کرنے میں ناکام ہے یا اس کے وہ ثمرات دنیا نہیں دیکھ رہی ہے، جس میں پہلی وجہ اقوام متحدہ پر عالمی طاقتوں کا غلبہ ہے۔ جس طرح میثاق مدینہ کے اندر تمام قبائل کی حیثیت برابر تھی، تمام قبائل کی ہر فرد کی مذہب سے بالاتر ہو کے ان کی جان، ان کی مال، ان کی عزت و آبرو کی حرمت برابر تھی، چادر اور چاردیواری کی حرمت برابر تھی، سب کو یکساں سزائیں دی جاتی تھی جرائم کے مطابق۔ یہی صورتحال اقوام متحدہ کے اندر نہیں ہے۔ اس وقت تقریباً اقوام متحدہ کے 193 ممبران ہیں، اور اقوام متحدہ کہتے ہیں ان کے لیے ایک عالمی ادارہ بنایا گیا ہے جنرل اسمبلی کے نام سے۔ اس جنرل اسمبلی میں دنیا کے ان تمام 193 ممالک کی یا ممبران کی یا امن پسند اقوام کے نمائندے شامل ہیں۔ دنیا میں کسی بھی مسئلے کے حوالے سے، کسی بھی تنازع کے حوالے سے، کسی بھی جھگڑے کے حوالے سے، یا دو ریاستوں کے درمیان تنازع ہو یا کسی ریاست کے اندر کے حالات خراب ہو، تو اسی جنرل اسمبلی میں اس پر بات ہوتی ہے، بحث مباحثہ ہوتی ہے، قراردادیں پیش کی جاتی ہے، اور پھر انہی قراردادوں کے مطابق یا اسی قرارداد کے مطابق عمل درآمد ہوتا ہے۔ یا کسی بھی تنازع کے حوالے سے عالمی عدالت انصاف سے رجوع کی جاتی ہے، عالمی عدالت برائے انسداد جرائم سے رجوع کی جاتی ہے، اور ان کے فیصلے کے مطابق ہی عمل درآمد ہوتی ہے۔ اور امن و امان کو بعض اوقات عالمی امن فوج کے ذریعے سے یقینی بنائی جاتی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اس وقت اقوام متحدہ کے اوپر ویٹو کے حامل 5 عالمی طاقتوں کی، یعنی امریکہ، برطانیہ، فرانس، روس اور چین کی اجارہ داری ہے۔ اگر دنیا کے کسی بھی عالمی مسئلے کے حوالے سے کوئی قرارداد پیش ہوتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو، معاملہ کتنا حساس کیوں نہ ہو، اور ان ممالک جنرل اسمبلی کے ممبران میں سے 192 ریاستیں اس کے حق میں ووٹ دیتے ہیں، لیکن ویٹو کے حامل ایک ریاست اگر اس کے خلاف ووٹ استعمال کر کے انہیں اسی قرارداد کو ویٹو کر دیتے ہیں، تو پھر اس قرارداد کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ کی قرارداد پھر کاغذ کے ٹکڑوں تک ہی رہ جاتی ہے۔ اقوام متحدہ کا یہ غم صرف بحث مباحثہ تک رہتا ہے، دنیا کے عالمی مسائل کو حل کرنے میں پھر یہ ناکام ہے۔ لہٰذا میثاق مدینہ میں جب تمام قبائل کی حیثیت برابر تھی، قانون سے کوئی بالاتر نہیں تھا، سب پر قانون کا نفاذ ہوتا تھا، اور اسی لیے لوگ اس کے ثمرات دیکھ رہے تھے۔
آج اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اندر چونکہ تمام ریاستوں کی حیثیت برابر نہیں، 5 ریاستوں کو ویٹو کا طاقت حاصل ہے، اصل میں ان کی اجارہ داری اس کے اوپر ہے، اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی، جس کی وجہ سے دنیا اس کے ثمرات نہیں دیکھ رہی۔ لہٰذا جب تک یہ اجارہ داری ان 5 ریاستوں کی ختم نہ ہو جائے تو میثاق مدینے کی طرح اقوام عالم اقوام متحدہ کے ثمرات نہیں دیکھ سکتے۔ دوسری بڑی وجہ عالمی منشور پر مکمل عمل درآمد میں ناکامی۔ بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے اندر جنرل اسمبلی کے اندر جتنی بھی قراردادیں پاس ہوتی ہے، اگر وہ قرارداد کسی بڑی طاقت کے خلاف ہو تو پھر اس پر عمل درآمد ممکن نہیں، پھر اس پر عمل درآمد آسان نہیں۔ یا عالمی عدالت انصاف میں اگر کسی بڑی ریاست، طاقتور ریاست کے حوالے سے، طاقتور کے حوالے سے کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو پھر اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ قانون بنانا تو الگ کام ہے، مشکل کام ہے، لیکن قانون پر عمل درآمد کرانا ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ میثاق مدینے پر اگر ہم دیکھیں، نظر ڈالیں تو اس کے اندر جتنے بھی قوانین تھے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف انہیں تحریر فرمائے بلکہ ان پر عمل درآمد کو یقینی بنایا۔ مثال کے طور پہ فاطمہ نامی خاتون کی جو بڑے قبیلے سے ان کا تعلق تھی، اس کی چوری کا واقعہ مشہور ہے کہ لوگوں نے اس کی سفارش بھی کرائی، لیکن اللہ کے رسول نے ان کے اوپر اپنا فیصلہ نافذ کر دیا۔ لا یخاف لومۃ لائم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینے کی قوانین پر عمل درآمد کو یقینی بنایا۔ یا یہود کے جو قبائل تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر وغیرہ، انہوں نے جب میثاق مدینے کی عہد شکنی کی تو اللہ کے رسول نے ان پر میثاق مدینے کا یہ قانون یا فیصلہ نافذ فرمایا۔ عصر حاضر میں ہم دیکھیں تو اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی پہلے تو بڑی طاقتوں کے حوالے سے قرارداد پاس نہیں کر سکتی، اور اگر فیصلہ ہو بھی جائے تو پھر اس پر عمل درآمد ممکن نہیں۔ یا عالمی عدالت انصاف کو آپ دیکھیں، اس میں بڑی طاقتوں کے خلاف فیصلہ ہوتا نہیں یا کیس پیش ہوتا نہیں، لیکن اگر فیصلہ ہو بھی جائے پھر اس پر عمل درآمد ممکن نہیں۔ جس طرح ہم نے عرض کی کہ اللہ کے رسول نے جب میثاق مدینے کی خلاف ورزی یہود نے کی تو اللہ کے رسول نے ان پر نافذ کیا۔ عصر حاضر میں جب اسرائیل نے غزہ پر حملہ کی، انسانی حقوق کو پامال کر رہے ہیں، فسادات، قتل و قتال کر رہے ہیں، اور عالمی عدالت انصاف میں ان کے خلاف فیصلہ بھی آیا، تو اقوام عالم کے اندر، اقوام متحدہ کے اندر، عالمی عدالت انصاف کے اندر، عالمی امن فوج کے اندر، عالمی عدالت برائے انسداد جرائم کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ ان یہود کے حوالے سے اپنا فیصلہ نافذ کر سکے، ان اسرائیل کے حوالے سے اپنا فیصلہ نافذ کر سکے۔ ہم دیکھتے ہیں اس وقت کہ اقوام متحدہ کے عالمی منشور میں جو باتیں لکھی گئی ہے، قتل و قتال کے حوالے سے، بدامنی کے حوالے سے، یا امن و امان کے حوالے سے، یا جھگڑوں کے حوالے سے، فسادات کے حوالے سے، انسانی حقوق کی پامالی کے حوالے سے، خوف اور دہشت پھیلانے کے حوالے سے جتنے قوانین ہیں، ان کے نفاذ میں یہ ناکام ہو چکی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اس وقت کشمیر کا مسئلہ ہے، چیچنیا کا مسئلہ ہے، بوسنیا کا مسئلہ ہے، شام کا مسئلہ ہے، غزہ کا مسئلہ ہے، ان عالمی مسائل کے حل کے حوالے سے اقوام متحدہ یہ ناکام ہو چکی ہے کہ وہ ان مسائل کا حل نکالے، یا ان کے حوالے سے جتنے قراردادیں پاس ہوئی ہے، یا ان کے حوالے سے عالمی عدالت انصاف میں جتنے فیصلے ہو چکے ہیں ان پر عمل درآمد کر سکے۔ لہٰذا جب تک اقوام متحدہ میں تمام اقوام کے حوالے سے، اقوام عالم کے حوالے سے یکساں فیصلے نہ ہو جائے، عالمی عدالت انصاف میں یکساں فیصلے نہ ہو جائے اور ان پر عمل درآمد نہ ہو جائے، اس وقت تک اقوام عالم، عالمی عدالت انصاف یا اقوام متحدہ کے ثمرات نہیں دیکھ سکتے، نہ ہی ان کی ضرورت محسوس کر سکتے ہیں۔
لہٰذا اگر میثاق مدینہ کی طرح قبائل عرب نے جس طرح ثمرات دیکھے ہیں اقوام عالم، اگر وہ ثمرات اقوام متحدہ کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ضروری یہ ہے کہ اقوام متحدہ اپنے فیصلوں، اپنے قراردادوں پر عمل درآمد کو یقینی بنائے، چاہے یہ کتنا طاقتور ریاست کیوں نہ ہو، لیکن جب عالمی منشور کی خلاف ورزی کرے اور ان پر فیصلے اقوام متحدہ نافذ کرے، تب دنیا کے اندر امن قائم ہو سکتی ہے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں میثاق مدینے کو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔